کو دیکھنا ہے کہ اگر عمل نیت کے ساتھ کیا جائے تو اس پر اجر ملتا ہے، ثواب ملتا ہے۔ اگر کوئی بھی عمل نیت کے بغیر کیا جائے وہ عمل نہیں ہوتا، وہ فیل ہوتا ہے۔ اس لیے جو بھی بندہ کام کرتا ہے وہ فیل کہلاتا ہے۔ عمل تب کہلائے گا کہ جب اس کی نیت اس کے بارے میں ہوگی۔ اگر اس کی نیت اس کے بارے میں خالص ہے، درست ہے، تو وہ عمل کہلائے گا، اور عمل کرنے کا اللہ تعالیٰ نے بندے کو حکم دیا ہے۔ تو نیت کا عمل کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی ہے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کے ثواب کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اگر بندے کی نیت درست ہے تو اس پر ثواب ملے گا، اگر جس طرح کی بندے کی نیت ہے اس کے مطابق اس کا وہ فعل ہوگا۔ تو اعمال جب بندہ کرتا ہے تو اعمال کا دار و مدار، اس کے ثواب کا دار و مدار، یعنی اللہ تعالیٰ عمل پر، جس عمل پر ثواب دیتا ہے وہ نیت ہے۔ اگر نیت بندے کی صحیح ہے، نیت کے اندر کسی قسم کی کوئی ملاوٹ نہیں، نیت کے اندر خلوص ہے، تو اللہ رب العالمین اس کا عمل قبول فرمانے والا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فویل للمصلین، کہ نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے، اور پھر فرمایا کہ کس وجہ سے ہلاکت ہے، فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون۔ ان کے اعمال اس طرح ہیں کہ اعمال کے اندر ملاوٹ آ گئی، کہ ان کی نیتیں خالص نہ رہیں، اور پھر بندہ نماز پڑھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہا ہے، تو پھر اس کی نماز کے اندر کیا کمی ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے؟ تو فرمایا کہ ان کی نماز کے اندر نیت کی کمی ہے، ان کی نیت درست نہیں ہے، اور وہ نماز اس طرح پڑھ رہے ہیں کہ وہ دکھلاوے کے لیے، کہ لوگ ہمیں کہیں کہ یہ بڑا نمازی ہے، بڑی نمازیں پڑھتا ہے۔ تو جو بندہ لوگوں کو دکھلاوے کے لیے نماز بھی پڑھتا ہے یا حج کرتا ہے، روزہ رکھتا ہے، تو اس کا یہ عمل قبول نہیں ہے، یہ فیل کہلائے گا۔ عمل تب ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے بندے کی خالص نیت ہو جائے، نیت کے اندر خلوص آ جائے، نیت کے اندر کوئی ملاوٹ نہ ہو۔ اللہ رب العالمین پھر اس بندے کو اس کی نیت کے مطابق اس کو اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین له الدین، کہ اللہ تعالیٰ نے بندوں کو حکم ہی یہ دیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں اس انداز سے کہ وہ اپنے دین کے لیے خالص ہو جائیں، وہ مخلص ہو جائیں۔ دین کے لیے مخلص ہونا اس بندے کے لیے نیت کا ہونا ضروری ہے۔ تو مطلب یہ نکلا کہ جو بھی کام کیا جاتا ہے اگر بغیر نیت کے کیا جائے تو وہ فعل کہلاتا ہے، اگر وہ نیت کے ساتھ کیا جائے تو وہ عمل کہلاتا ہے، اور عمل کرنے کا اللہ تعالیٰ نے بندے کو حکم دیا ہے۔ اب بندہ ساری زندگی جو گزارتا ہے، جو بھی اس کی زندگی ہے، تو اگر زندگی کے بارے میں تھوڑا سا بندہ غور و فکر کر لے تو اس کا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا سارا عبادت نیت کے ساتھ بن سکتا ہے۔ مثال کے طور پر بندہ رات کو سونے لگے، تو جب رات کو سونے لگے یہ نیت کر کے سو جائے کہ میں صبح اٹھوں گا اور اٹھ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کروں گا، نماز پڑھوں گا، وضو کروں گا اور نیک نیک کام کروں گا، یہ نیت کر کے جب بندہ سو جاتا ہے تو اس کا سونا بھی عبادت کے اندر شمار ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جب بندہ صبح اٹھتا ہے، دن کے بارے میں سوچتا ہے کہ سارا دن میں کیا کروں گا، تو اگر اس کی نیت اچھی ہے، وہ یہ کہے کہ میں غریبوں کی مدد کروں گا، یتیموں کا سہارا بنوں گا، اور اپنی زبان سے جھوٹ نہیں بولوں گا، سچ بولوں گا، یہ ساری چیزیں اگر وہ اپنے آپ پر یہ نیت کے ساتھ لازم کر لیتا ہے، چہ جائے کہ وہ عمل نہ بھی کرے، تو اللہ رب العالمین اس بندے کو اجر و ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ بندہ کھانا کھاتا ہے تو کھانا ہر بندہ ہی کھاتا ہے، تو ہم بات کھانے پینے سے شروع اس لیے کرتے ہیں کہ یہ بڑی آسانی سے بندوں کو بات سمجھ میں آ جاتی ہے۔ جب بندہ کھانا کھاتا ہے تو ہمیں حکم ہے کہ بسم اللہ پڑھ کے کھانے کو شروع کیا جائے، کھانے کے اندر برکت ہوتی ہے۔ تو محض لوگ جو ہیں وہ بسم اللہ پر ہی اکتفا کر لیتے ہیں، بسم اللہ پڑھتے ہیں اور بسم اللہ پڑھنے کے بعد کھانا شروع کر دیتے ہیں۔ الا ماشاء اللہ بعض لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو بسم اللہ بھی نہیں پڑھتے، کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ بھی نہیں پڑھتے اور پھر وہ کھانا شروع کر دیتے ہیں۔ تو پیارے دوستو، بندے نے کھانا کھانا ہے تو اگر اس کے اندر یہ نیت شامل ہو جائے، بندہ یہ نیت کرے کہ یہ میں کھانا کھا رہا ہوں،
اس سے جو مجھے طاقت ملے گی اور اس طاقت سے میں اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل کروں گا، میں نماز پڑھوں گا، میں یہ عمل کروں گا، یہ عمل کروں گا۔ اچھے اعمال کی بندہ نیت کر لے تو اس کا کھانا بھی اس بندے کے لیے عبادت بن جاتا ہے۔ کھانا تو سب نے ہی ہے، اس لیے کہا گیا کہ مسلمان کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا یہ اس وقت عبادت ہو جاتا ہے جب اس بندے کی نیت خالص ہو جائے اللہ تعالیٰ کے لیے، اور پھر بندہ اللہ کی رضا کے لیے اور پھر اللہ تعالیٰ کے لیے وہ بندہ نیت کر بیٹھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس عمل پر اس بندے کو اجر و ثواب دیتا رہتا ہے۔ روزی کمانے کے لیے بندہ گھر سے نکلتا ہے اور پھر اس کے اندر یہ بھی نیت شامل ہو جائے کہ میں اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق حلال روزی کماؤں گا، اپنے بچوں کو حلال لا کر دوں گا۔ یہ بندہ اپنے اندر یہ نیتیں کرتا جائے حلال روزی کی، تو حلال روزی کمانا بھی عبادت ہے۔ حلال روزی کمانا عبادت ہے۔ روزی تو اس بندے نے کمانی ہی کمانی ہے، کام تو اس بندے نے کرنا ہی کرنا ہے، لیکن اس کے اندر اگر نیت یہ شامل ہو جائے کہ میں اس کے اندر حلال ہی کماؤں گا، حرام نہیں آنے دوں گا، حلال رزق ہی کماؤں گا، اس کی کوشش کروں گا، تو یقیناً اس کا یہ عمل کرنا اس بندے کے لیے اجر و ثواب کا باعث بن جائے گا۔ تو پیارے دوستو، بعض اوقات بندے کی نیت بندے کو جو ہے وہ بڑے بڑے اعمال جو ہیں وہ بھی ضائع کرا دیتی ہے۔ بندے کی نیت کے اندر اگر ملاوٹ آ گئی، بندے کی نیت کے اندر اگر فطور آ گیا، تو نیت میں جب ملاوٹ آ گئی، نیت کے اندر شیطانیت آ جائے، تو پھر اس بندے کے اعمال جو ہیں وہ رائیگاں چلے جاتے ہیں، وہ قابل قبول نہیں ہوتے۔ اس کی مثال نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک عالم ہوگا قیامت کے دن، اور قیامت کے دن